صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اسلام کتاب و سنت کا دائی بنی نوع انسان کے لیے آخری حتمی فیصلہ کن، مکمل اور کبھی تبدیل نہ کیا جانے والا دین۔ روئے زمین پہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کی جسارت کر سکے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اسلام تشنہ تکمیل ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کو سمجھ آ جاتی ہیں، بہت ساری ہیں جو سمجھ نہیں آتی۔ جو چیز سمجھ نہیں آتی اس میں کمزوری ہمارے فہم کی ہے، اسلام کی نہیں ہے۔ وہ مکمل ہے، اکمل ترین دین۔ انسانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی قانون ہے نہیں اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی ہو۔ اسلام لانے کے ساتھ ہی انسان اپنی بہت ساری آزادیاں کھو بیٹھتا ہے، اور اسلام اسے بہت سارے بوجھ، مصیبتیں، پریشانیاں ان سے نجات دیتا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال چیزیں انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں اختیار کرو، انہیں قبول کرو، انہیں اپنی زندگی میں لازم بناؤ۔ یہ حلال ہے، اس سے برکت آتی ہے، اس سے معاشروں کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے اعمال قبول ہوتے ہیں، اس سے نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جتنے خبائث ہیں اسلام، پیغمبر اسلام ان سب کو انسانوں سے دور کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور بہت سارے بوجھ جو انسانوں کے کندھوں پر تھے، رسم و رواج کے، انانیت کے، بلا وجہ دشمنی کے، ایک دوسرے کی عداوت اور قتل و غارت گری کے، اور بے شمار قسم کے بوجھ۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اسلام ان بوجھوں کو انسانوں سے دور کرتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو توق پہنے ہوئے تھے انسانوں نے اپنے گلوں میں، وہ جو جکڑے ہوئے تھے رسم و رواجوں میں، وہ جو پھنسے ہوئے تھے مختلف تہواروں کی سیلیبریشن میں، اسلام ان سارے توقوں کو، ساری زنجیروں کو توڑتا ہے اور انسان کو آزاد کرتا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کے لیے۔ یہ خاصیت اور قرہ امتیاز ہے، اور میں التماس کروں گا بہت توجہ کے ساتھ میری بات سمجھنا۔ ایک صاف ستھرا سیدھا رستہ، بہترین ٹریک، ہاں اس میں پابندیاں ہیں، آپ اپنی رائے سے عقیدہ نہیں بنا سکتے،
آپ اپنے فہم سے عبادت کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، آپ اپنی فہم و فراست کو، اپنے بڑوں کے نظریات کو دین قرار دے کے اس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اسلام آپ کی تہذیب کرتا ہے، کون چاند کرتا ہے، شاندار طریقے پر آسمان سے اتارا گیا دین تیرے لیے وہ صراط مستقیم کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ از خود تکلفات اختیار کرنے کی یہ رستہ بھی دین ہو سکتا ہے، وہ بھی دین ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا، وہاں سے بھی میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اسلام اس کا حق نہیں دیتا، لیکن یہ پابندیاں وہ ہیں جو عین اس انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے کندھوں پر 40-50 کلو کا بوجھ اٹھا کے ہر وقت پھرتا رہوں۔ اسلام پابندی لگاتا ہے اس بوجھ اٹھانے سے۔ یہ جو اسلام کی پابندیاں ہیں نا، اسلام پابندی لگاتا ہے بوجھ اٹھانے سے۔ عقل سلیم نہیں چاہتی کہ انسان بے لباس ہو کے پھرے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان عقل کے عین مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتارا ہے۔ اسلام کا اور عقل سلیم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بندہ نہیں چاہتا کہ میں بے لباس ہو کے پھروں، اسلام بھی چاہتا ہے کہ تو لباس میں پھرے، بے لباس ہو کے نہ۔ اور اگر کوئی یہ چاہے مجھے آزادی مل جائے بے لباس ہو کے گھومنے کی، اسلام ایسی آزادی دینا نہیں، اسلام نہیں ایسی آزادی دیتا۔ بندہ چاہے مجھے آزادی مل جائے دوسرے کی عزت اچھالنے کی، اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا۔ انسان چاہے مجھے آزادی مل جائے دوسرے کی پگڑی پہ کیچڑ اچھالنے کی، اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا۔ اسلام تیری تہذیب کرتا ہے، تجھے مہذب بنا کے رکھتا ہے۔ مہذب ترین عقیدہ تیرا، بہترین عبادت اور طرز بندگی تیرا، اور شاندار طرز زندگی تیرا، اس کا نام اسلام ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، بہت بوجھ تھے، خاندانوں کی خاندان لڑائیوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاؤ بنو قریش کی طرف سے، میں اپنے قبیلے بنو ہاشم کی طرف سے فلاں 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 سب قصاص معاف کرتا ہوں، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ لوگ پھنسے ہوئے تھے سود پر سود، قرضوں میں دھسے ہوئے تھے دلدل تک۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ ناروا بوجھ، یہ ناپسندیدہ رسم و رواج، یہ فطرت کے خلاف جتنے طریقے ہیں، محمد سید العالم اللہ کا آخری نبی اپنے قدموں کے نیچے روتا ہے اور انسانوں کو ان سارے ناروا بوجھوں سے آزادی دیتا ہے۔ سود نام لے کے فرمایا، وہ جو میرے چچا نے فلاں 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 سے لینا ہے نا، جاؤ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آزادی دیتا ہوں، کسی سے نہیں لیں گے، اور اسلام میں حرام کر دیا گیا کوئی کسی سے نہیں لے گا، کوئی کسی کو نہیں دے گا۔ سادہ بے تکلف، للہیت سے بھرپور، روحانیت کو مرکز و محور بنا کے، جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف میں، اللہ کی محبت میں، اس کی انتہا درجے کے ساتھ تضرع اور انکساری کے ساتھ بندگی کے ذوق میں بسر کی جانے والی زندگی، اسلام تو انسان کو اس کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں موجود ہو وہ ایمان کی لذت حاصل کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، محبت ہے رشتوں سے، محبت ہے قرابتوں کی وجہ سے، محبت ہے نسب و سحر کی وجہ سے، محبت ہے مفادات کی وجہ سے، محبت ہے کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، تعلق خاطر ہے کسی سے اغراض و مقاصد کے طلب کی وجہ سے۔ فرمایا سنو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اندر پٹرول کے دیکھو ایمان کا ٹمپریچر کیا ہے، کہاں تک تھرمامیٹر کا وہ نقطہ سا چلتا ہے، ایمان کا گراف کیا ہے، اللہ کا
کائنات میں سب سے بڑھ کے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، مخلوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے، ان کے مقابل کوئی نہیں۔ اگر یہ ہے تو سمجھنا ہے کچھ اندر۔ اللہ سارے رشتے، ہاں سارے رشتے، سارے تعلقات، فرمایا سارے تعلقات، کوئی حیثیت نہیں ان رشتوں کی، ان تعلقات کی، وہ سب سے اہم ہے جس نے یہ رشتے تمہیں دیے ہیں۔ رشتے اس نے دیے ہیں، والدین اس نے پیدا کیے ہیں، والدین کی اولاد ہمیں اس نے بنایا، ہمیں والدین اپنی اولاد کو اس نے بنایا۔ محبتیں، الفتیں، احترام کے سارے احساسات اس نے پیدا کیے، اور وہ چاہتا ہے یہ سب کچھ ہو، لیکن ان خامخواہ کے بوجھوں میں اور خامخواہ کی پابندیوں میں، تہواروں میں اپنے آپ کو مت پھنساؤ۔ میں چاہتا ہوں میرے بن کے رہو، احساسات میں نے دیے ہیں، محبت نفرت میں نے تمہیں ودیت کی ہے، لیکن اسے استعمال میرے لیے کرو۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کوئی زیادہ اہم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا مانے؟ جی ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، ہمارا ایمان ہے ہمیں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور میرے بھائی یہ تیرا اعلان ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے، تیرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو سوچتا ہے میں اس سے اظہار محبت کروں، اس سے پہلے سوچ کیا اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع؟ اللہ سے محبت کرنے کا معنی یہ، میں اسے پھول دینے جا رہا ہوں، کسی فلاور شاپ سے ایک بہترین بوکے بنا کے، اچھا خاصا مہنگا، عام دنوں میں جو پھول کوڑیوں کے بھاؤ ملتے ہیں، اس سیلیبریشن کی نسبت سے اظہار محبت کے سلسلے میں یہ مہنگے داموں بکتے ہیں۔ میں نے وہ بک کروائے تھے، اور کسی گلی کونے کے ذرا خاموش نسبتاً تاریک کونے میں کھڑا ہوں، فلاں کی بیٹی نے یہاں سے گزرنا ہے، میں یہ پھول اسے پیش کروں گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تو جس سے اظہار محبت کرنے جا رہا ہے، پہلے اللہ سے پوچھ، اللہ مجھے حق ہے اس فلاں کی بیٹی کو، فلاں کی صاحبزادی کو، فلاں کی عزت کو یوں سرے بازار تباہ کرنے کا؟ کیا اس کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے؟ کیا اس کی محبت اس کے رسول کی محبت کے تابع ہے؟ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ۔ دوسرا کیا؟ وہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مخلوق میں اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور پھر کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کی شکل و شباہت دیکھ کے، اس کا حسن و جمال دیکھ کے، اس کا اسٹیٹس دنیا میں، اس کی سماجی حیثیت کیا ہے، اس خاندان سے وابستہ ہونے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، مجھے مال ڈھیروں ملے گا، مستقبل روشن ہو جائے گا، زندگی آسان ہو جائے گی، یہ اغراض نہیں ہے۔ شکل کیا ہے؟ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، سنا ہے بندہ نمازی ہے، عقیدے کا ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، دھوکہ کسی کو دیتا نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں دیکھا، میں نے جانا نہیں جانا، سن لیا، اللہ کے لیے اس سے محبت نہیں، کوئی اور غرض نہیں ہے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 12 فروری ہے، 2 دن بعد پوری دنیا میں اظہار جذبات کے نام پہ بے حیائی کا طوفان برپا کیا جاتا ہے۔
کہتے ہیں یہ آزادی کا مسئلہ ہے، مولوی خطبے دے دے کے ہماری آزادیاں سلب کرتے ہیں۔ قسم ہے اللہ ذو الجلال والاکرام کی، مولوی کو کوئی حق نہیں کسی کی آزادی سلب کرنے کا۔ یہ بوجھ ہے، یہ ناروا پابندیاں ہیں، یہ ذلتوں کے بڑے بڑے بوجھ ہیں، یہ غلاظتوں کے بڑے بڑے بوجھ ہیں جو تو نے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیے، جو تو اپنے باپ کے چہرے پہ ملنے جا رہی ہے، جو تو رسوائی کا یہ گندا ٹوکرا اپنے باپ کے سفید دامن پہ ڈالنے جا رہی ہے۔ یہ پابندی نہیں ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ جس دن تو نے کلمہ پڑھا تھا، جس دن تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تھا، تو بیٹی ہے، تو بیٹا ہے، تو بہو ہے، تو صاحبزادہ ہے، تیری کوئی حیثیت ہے، تو نے تب کہہ دیا تھا اللہ میں ساری محبتیں تیرے لیے قربان کرتی ہوں، میں ساری محبتیں تیری اطاعت پہ وارتی ہوں۔ اگر آج تیری اس نوجوان سے محبت تجھے پھول دینے پر مجبور کرتی ہے تو یاد رکھ یہ مولوی کی پابندی نہیں ہے، یہ گندگی کا وہ ٹوکرا ہے جو تو نے زبردستی اپنے کندھوں پہ رکھا۔ اسلام نہیں پابندی لگاتا، لیکن آزادی کا نام بت پرستی نہیں ہے، آزادی کا نام بے حیائی کا ارتکاب نہیں ہے۔ اسلام آزادی دیتا ہے، لیکن آزادیوں کا نام نہ غیر اللہ کی پرستش ہے، نہ اسلام کے علاوہ غیر دین کی پیروی ہے، نہ اللہ کی بندگی کے علاوہ غیر اللہ کی بندگی ہے، نہ رسم و رواجوں کو اپنا معبود بنا کے ان پہ عزتیں نیلام کرنا۔ آزادی اس کا نام ہے۔ کس نے روکا ہے تجھے؟ سنو میرے بھائیوں، اسلام تہذیب کرتا ہے، اور اسلام نام ہی تہذیب کا ہے۔ اسلام تہذیب کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، حضور شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں کے گھر میں۔ فرمایا دیکھا ہے انہیں یا صرف سنا ہے؟ حضرت دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے۔ فرمایا جاؤ وہاں بیٹھ جانا، وہ خاتون وہاں سے گزرتی ہے، ایک نظر دیکھ لینا۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ اسلام گھر بساتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن یہی تک ایک باعزت طریقہ ہے۔ دیکھ لیا ٹھیک ہے جی، اس کے ورثاء کو، اس کے اولیاء کو پیغام بھجوایا۔ فرمایا اگر بچے کا اخلاق بچی کے والدین کو پسند ہے، اخلاق مین اس کا عقیدہ اور اس کا کردار پسند ہے، اس سے نکاح کر دو۔ نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، بہت بڑا فتنہ اور مصیبتیں کھڑی ہوں گی۔ بچی پسند ہے، کوئی اور اونچ نیچ ہو بھی، اس کا دین تمہیں پسند ہے، بہترین بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہے، اسے اپنے نکاح میں لے لو۔ یہ اسلام کی تہذیب ہے۔ سادگی، بے تکلفی، مصیبتیں، خرافات، قبل از نکاح، وہ علیحدگی کی ملاقاتیں، وہ اظہار محبت کے نام پہ طوفان بے حیائی۔ اللہ اکبر، یہ تہذیب ہے اسلام کی۔ اور آزادی کے نام پہ بیٹی گھر سے پڑھنے کے لیے جاتی ہے، 14 فروری ہے، آج چھٹی ہے، سنڈے ہے، انسٹیٹیوٹ تو کھلے گا نہیں، چلے ایک کمبائن اسٹڈی کے نام پہ کسی اپنی دوست کا فون کروا کے اس کے بہانے سے گھر سے نکلوں گی، وہاں سے جا کے فلاور خریدوں گی، وہاں کسی تاریخ کونے خدرے میں کھڑی ہو کے اپنے بوائے فرینڈ کو پیش کروں گی، اور دنیا دیکھے نہ دیکھے آسمان کا رب دیکھتا ہے، ارے میری بہن، میری بیٹی، تو اظہار محبت کے لیے نہیں گئی، تو اپنے سفید ریش باپ کی داڑھی پہ گندگی کا ٹوکرا ڈالنے گئی تھی، تجھے نہیں احساس ہوا تو کیا کرنے گئی؟ کہتے اسلام پابندی لگاتا ہے؟ اسلام پابندی نہیں لگاتا، اسلام تیرا تحفظ کرتا ہے۔ تو اپنے گھر میں، اپنے باپ کی پناہ میں، اپنے بھائی کے عزت کے سائبہ میں اپنی چار دیواری کے اندر رہ۔ اگر تیرے اندر کوئی خواہش ہے، جائز طریقے سے اپنے اولیاء تک پہنچا، مصنون طریقہ شریعت نے تجھے دیا ہے، اس ذریعے سے اس کی تکمیل کا اسباب سامان فراہم کرنا تیرے اولیاء کو اس کا پابند بنایا گیا ہے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ تو گلیوں کے کونوں پہ اور پارکوں کی تاریخ
شاموں میں کھڑی ہو کے تو غیروں کے ساتھ محبت کے اظہار کرتی پھرے. نہیں، آزادی اس کا نام تھا تو اپنے گھر میں بیٹھتی، اللہ کی بندگی کرتی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. مصلی بچھاتی، باوضو ہو کے تو سجدے کرتی، اپنی حاجات جو جائز تھی اپنے رب کے سامنے رکھتی، آسمان سے کتاب و رحمتوں کی سنت کا برکت دائی برستی، تیرے محفل اولیاء کا حکمہ. دل پھرتا، اللہ تیری جائز خواہشات پوری کرتا. تیرے لیے آزادی کا راستہ یہ رکھا ہے شریعت نے. وہاں جہاں جا کے اپنے باپ کی پگڑی پہ داغ لگانا، اس کا نام آزادی نہیں. اسلام تہذیب سکھاتا ہے. پھول پیش کرنے ہیں کرو، 14 کا ہونا ضروری نہیں ہے. یکم کو، 10 کو، 28 کو، دوسرے مہینے، تیسرے مہینے کرو پیش. کبھی اپنے باپ کو جا کے پھول پیش کر، بیٹا میں تیرا باپ، تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے تجھ سے محبت ہے، لاؤ میں آپ کے پاؤں دباؤں، لاؤ میں آپ کے سر میں تیل ڈالوں، میں آپ کی پوری پنڈلیوں کو ذرا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں تاکہ دوران خون ذرا بہتر ہو جائے، میں آپ کی خدمت کروں. تو بیٹی ہے، جا جا کے اپنی ماں کو پھول پیش کر. تیرا بھائی بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کر، اسے پھول پیش کر. کون تجھے روکتا ہے؟ تو بیوی ہے، اپنے خاوند کو پھول پیش کر. تو محبت کے پھول دے، تو اپنی اطاعت کے پھول دے، تو حقیقی پھول گلاب کے لا کے دے. کون روکتا ہے؟ جو تیرے رشتے ہیں پھول دینے کے، انہیں دے. انہیں تو تیری زبان گالیاں گلتی ہے، انہیں تو تیری زبان سے کانٹے ملتے ہیں، انہیں تو تانو تسنی ملتی ہے، انہیں تو دھلے ہوئے کپڑے نہیں ملتے، انہیں تو دوا نہیں ملتی. اور بوائے فرینڈ کے لیے پھول. قسم رب ذوالجلال والاکرام کی 1000 درجہ بہتر تھا وہ ایک سیٹران کی گولی، ایک پینوڈال لے کے اپنے مریض باپ کو دے دی ہوتی، اس بیٹی کو، اس بہو کو. یہ بہتر تھا اس کے لیے اس خرابی سے، اس گندگی سے کہ تو کسی غیر کو جا کے پھول پیش کرتا ہے. حیوانیت، جنگلی پن، یہ بربریت کہاں سے آتی ہے؟ جذبات کا اظہار کرنے کا جو مصنوع طریقہ اللہ جلال والاکرام نے انسانوں کو سکھایا ہے، ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں. اظہار محبت کے لیے پھول دینے ہیں نا، تو بیٹی ہے باپ کو دے، تو بہن ہے بھائی کو دے، تو اولاد ہے والدین کو دے. ہاں تو باپ ہے اپنی اولاد کو دے، تو بیوی ہے اپنے خاوند کو دے. غیروں کو، غیر محرموں کو جن سے کلام کرنا، جن کے سامنے چہرہ ننگا کرنا، جن سے بات چیت کرنا تیرے لیے حرام کر دیا گیا. آزادیوں کے نام پہ وہاں جا کے گل کھلاتی ہے اور گھر والوں کو کانٹے مارتی. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، بوڑھو، باپ کے منصب پہ فائد رہنے والے میرے بزرگوں، واللہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یقیناً ہو رہا ہے، آپ برابر کے، ہم برابر کے ذمہ دار ہیں. بیٹی کالج نہیں گئی، باپ پوچھتا ہے، ماں بتاتی ہے ٹیچر کا پیغام آیا، یہ ہوم ورک نہیں کر کے آتی. نمبر 6 نہیں ہے، مارک شیٹ میں اسٹار وٹار نہیں ملے، باپ کو شکایت لگتی ہے اور باپ ایکشن لیتا ہے. بیٹی نماز نہیں پڑھتی، باپ کیوں نہیں پوچھتا؟ بیٹی اطاعت نہیں کرتی، باپ کیوں نہیں سرزنش کرتا؟ بیٹی دیر سے گھر میں آتی ہے، باپ کہاں سویا ہوا ہے؟ بیٹی کے موبائل پہ کون کون سے پیکجز چل رہے ہیں، کہاں کہاں رابطے ہوتے ہیں، اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں کس کس کے نمبرز ہیں، ان نمبرز کی سے حاجت کیا ہے. یہ دوستوں سے کمبائنڈ اسٹڈی کے نام پہ گھر سے نکل کے کہاں کہاں خاک چھانتی ہے. باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ایک ایک پائی کا حساب رکھنے والا، ہزاروں روپے کے سے سوٹ لباس لے کے دینے والا، اس کی عزت کو اپنی زندگی کے لیے حفظ جان سمجھنے والا کیوں اغماض برتتا ہے، کیوں بے خبر ہے اپنی بیٹی اور اپنے جوان بیٹے کی ان سرگرمیوں سے؟ جانور کی طرح سارا دن دکان پہ بیٹھ کے پیسے گننا، مال تول تول کے دیتے لیتے رہنا، اور کھیتوں کھلیان کے سینے پھاڑنا اور فصل باڑی کرنا اور پیسے کمانا. تو جانور نہیں تھا، اللہ نے تجھے انسان بنا کے بھیجا ہے.
یہ کام تو جانور کرتے ہیں جنہیں اولاد کا پتہ نہیں ہے، وہ کہاں منہ مارتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اپنوں میں کھاتے ہیں، بیگانوں میں کھاتے ہیں۔ جانور اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں، انسان ان چیزوں سے بے پرواہ نہیں ہوتے۔ ان يحب المرء لا يحبه الا للہ۔ یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ایک بے حیا عیسائی مذہبی پیشوا کی یاد میں منایا جانے والا گندگی کا یہ تہوار، یہ تیرے ہاتھ میں جو گلاب کا پھول ہے نا، جو تو دوسرے کو پیش کرنے جا رہا ہے، کسی کی بہو بیٹی کو دینے جا رہا ہے، یا تو بیٹی ہے کسی جوان بوائے فرینڈ کو دینے جا رہی ہے، سن میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو میری بات تلخ ہے لیکن زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ یہ پھول نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے جو تم ایک دوسرے کو بانٹتے پھر رہے ہو۔ تجھے محبت ہے، تیری محبت تابع ہونی چاہیے اللہ کی محبت کی۔ تجھے محبت ہے، یہ تابع ہونی چاہیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ واللہ ایسی کوئی محبت کرنے کا تجھے حق نہیں ہے جو اللہ کی محبت کے، رسول اللہ کی محبت کے خلاف ہے۔ اللہ تجھے حکم دیتا ہے تو کر محبت، اولاد ہے والدین سے محبت کر، انتہا درجے کی۔ کتنی؟ اپنی توحید کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اکٹھا ایک ہی جگہ۔ میری توحید پہ کسی کو شریک نہیں بنانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کبھی فرق نہیں کرنا۔ حضور کافر ہو، فرمایا ہاں کافر ہو تو بھی حسن سلوک میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ کر محبت ان سے، نماز نہیں پڑھتا ان سے محبت کر، منت کر، بابا نماز پڑھ لیں، میں پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں تیرا بیٹا ہوں، میں چاہتا ہوں تو میرا باپ ہے، ہم اکٹھے جنت میں جائیں، تو نماز پڑھ۔ یہ تیری محبت کا اعلان ہے۔ نہیں پڑھتا، رات کی تاریکیوں میں 2-2:30 بجے جب باپ سویا ہوا ہو، کبھی اٹھ کے کسی کونے میں کھڑے ہو کے اپنے باپ کے لیے دعا کر، اللہ میرے باپ کا دل تبدیل کر دے، یہ تیری بندگی سے غافل ہے، تو اسے اپنا عبادت گزار بنا دے۔ وہ مریض ہے، اس کی خدمت کر، وہ بھوکا ہے، اسے کما کے کھانا کھلا۔ فلا تقل لهما اف، بیماری سے چڑچڑا ہو گیا، غربت نے اس کی کمر کو جھکا دیا، مصیبتوں میں پھنس گیا، وہ نہیں پڑھتا، نہیں مانتا، وہ اجنڈ ہے، لیکن یاد رکھ تو سمجھتا ہے تیری محبت کا امتحان ہے، اسے کبھی اونچی آواز سے جواب بھی نہیں دینا، تیرا رب کہتا ہے۔ اللہ کب محبت سے روکتا ہے؟ اللہ تو محبت کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو دین محبت ہے، اسلام تو دین رحمت ہے۔ تو باپ ہے، اولاد سے محبت کر۔ تو بیٹی ہے، اپنی ماں سے محبت کر۔ نہیں، بڑی معذرت سے میری بہنیں آتی ہیں مجھے سننے، مجھے معلوم ہے بڑے شوق سے آتی ہیں، لیکن خوگ رحمت سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میں کچن میں کام نہیں کروں گی، کیوں؟ نیل خراب ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میں چیچا ہتھلی کی بات کرتا ہوں، یہ یورپ کی داستانیں نہیں ہیں۔ اماں بوڑھی ہے، سر میں درد ہے، گھٹنے دکھتے ہیں، کھڑا ہوا نہیں جاتا، یورک ایسڈ کی مریض ہے، شوگر نے مار دیا، اماں ٹھیک ہے نوکرانی رکھ لو، مجھ سے کچن میں کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میری سکن متاثر ہوتی۔ اچھی محبت ہے بھائی۔ ماں گرمی میں کچن میں چلے، سردی میں ٹھنڈے ٹھٹرتے ہوئے پانی کے لیے تیرے لیے روٹیاں بنائے، اور تو بیٹی ہو کے محبت کا پھول کسی اور کے لیے رکھے ہیں، ماں کے لیے صرف تانے۔ ماں کا ہاتھ نہیں بٹا سکتی، تیری سکن خراب ہوتی ہے، تیرے نیل ڈسٹرب ہوتے ہیں، مجھے کس چیز کی محبت ہے اپنی ماں سے؟ اللہ اکبر۔ اسلام تجھے محبت کا درس دیتا ہے۔ کیسے؟ تو بیٹی ہے، کام کرنے کے قابل ہو گئی ہے، دیکھ تیری ماں کہاں کہاں تیری ضرورت، تیری تعاون کی ضرورت مند ہے،
تیرے تعاون کی محتاج ہے، وہاں ساتھ کھڑی ہو، اپنی ماں کے کام کروا، کہ تیری محبت ہے ماں کے ساتھ۔ اور سب سے بڑھ کے میں عرض کروں اپنی بہنوں کو، یاد رکھو میری بہنوں بیٹیوں، سمجھو اچھی طرح بات، اگر تم عزت دار باپ کی بیٹیاں ہو، اگر تم عزت دار والدین کی اولاد ہو، جوان بچے ہیں یا بچیاں ہیں، سب سے بڑھ کے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار اور تقاضا یہ ہے، کبھی ایسا کام نہ کرنا کہ تمہارے والدین کے سفید دامن پہ کوئی داغ لگے، بھوکے رہ لینا، والدین کی شکایت نہ کرنا، ان کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے قدم نہ نکالنا۔ تجھے باپ نے کالج میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، یونیورسٹی میں ہاسٹل کی فیسیں، بھاری فیسیں، تیری سیمیسٹر کی فیسیں کئی لاکھ، کئی ہزار، وہ بیچارہ نہ جانے کہاں سے قرض لے کے تیری ماں کے زیور گروی رکھ کے اپنی زمینیں ٹھیکے پہ چڑھا کے پوری کرتا ہے تاکہ میرے بچے بڑے بھوکے شاندار مستقبل ان کا نصیب ٹھہرے، اس لیے نہیں کہ تو ان کی عزت اور ان کی قبر کی مٹی کو خراب کرے اور پمال کرتی پھرے یونیورسٹی اور کالج کی شہروں میں اور ان کی راہداریوں میں۔ اللہ اکبر۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام لے کے آئے، دین اسلام لے کے آئے، یہ سارے ناروا بوجھ ہٹانے کے لیے۔ یَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پہ، کبھی بسنت کے تہوار کے نام پہ، کبھی یوم والدین کے نام پہ، کبھی فلاں نام، کبھی فلاں نام، کبھی فلاں نام، پورا سال کبھی اس کے نام پہ، کبھی اس کے نام پہ، کبھی یہاں الجھایا، کبھی وہاں الجھایا۔ نہیں، اسلام تجھے کہتا ہے تو نے ہمیشہ عزت دینی ہے، ہمیشہ محبت کرنی ہے، ہمیشہ ہی اطاعت کرنی ہے۔ کوئی رستہ نہیں کہ ایک دن آ کے پھول پیش کرو غیروں کو، ان کے ساتھ تیرا تعلق نہیں تھا، ان سے بلا ضرورت کلام کرنا تیرے لیے جائز نہیں تھا، ان کے سامنے ننگے چہرے سے جانا تیرے لیے جائز نہیں تھا۔ اور سنو عزت دارو، حاجیوں، نمازیوں، میرے بھائیوں سنو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات استعطرت، کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے، نکلتی ہے بازار میں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جسم سے اٹھنے والے خوشبو کے حلے ان کے نتنوں میں پہنچتے ہیں، نگاہ اٹھا کے اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، فَهِيَ زَانِيَةٌ، کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ نماز میں کس صف میں کھڑا ہوتا ہے، مسجد کے بنانے میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، کتنا دیندار ہے، کتنا بڑا دولت والا عزت دار ہے، اس کی چہرے پہ، ہاں اس کے گھر کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کو ایسے غرض نہیں ہے۔ فَهِيَ زَانِيَةٌ، اگر بیٹی تیری ہے اور خوشبو لگا کے مردوں کے پاس سے گزرتی ہے کہ مرد اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، یہ زانیہ عورت ہے۔ ہم بڑے عزت دار ہیں، صرف اس کے ایک عمل سے اگر غیروں کی نگاہ اس کی طرف اٹھاتے وہ زانیہ ہو، اور اگر کسی گلی کے کونے میں، اللہ اکبر، اس شیطان موبائل کے ساتھ وہ سیٹنگ ہو گئی، فلاں پکنک پوائنٹ پہ، فلاں نہر کے کنارے پہ، فلاں جنگل میں، فلاں جگہ پہ 14 فروری کو تم بھی آنا، میں بھی آئیں گی، سیلیبریٹ کریں گے ہم اپنے اس محبت کے جذبات کو، پھولوں کا تبادلہ ہوگا، اور تو گزری خوشبو لگا کے تو تجھے شریعت نے زانی کہہ دیا، اور تو وہاں اپنا سب کچھ لے کے اس کے سامنے کھڑی ہوگی تو تو زانی نہ بنی؟ دیکھا کرو، گنتی دیا کرو، دھیان رکھا کرو، بچے جوان ہو کے کہاں جاتے ہیں۔ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا ابھی بیٹا جوان ہو گیا ہے، آپ اس سے نہیں روکا جاتا، بیٹا دکان پہ نہ جائے، روکتے ہو کہ نہیں، چھٹی نہیں کرنی، دکان پہ جانا، کھانا ہے تو دکان پہ جانا، پڑھتا تھا کالج نہ جائے، خود سے نہیں سمجھتا، اس کے ماموں کو بلاؤ، نہیں مانا، اس کا فلاں دوست ہے اسے بلاؤ، اور کر دیں گے۔ آج تک میں نے کبھی کوئی ایسا اشتہار اخبار میں نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا اس لیے میں نے اسے آپ کر دیا۔ اشتہارات روزانہ چھپتے ہیں، بوجہ نافرمانی، منقولہ و غیر منقولہ جائیداد سے عاق کرتا ہوں۔ کبھی ایک بار اپنی زندگی میں میں نے نہیں دیکھا یہ اللہ کی شریعت کا باغی تھا، یہ حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، یہ بے حیا ہو گیا تھا، یہ میری اجازت کے بغیر گھروں میں گندی، گھر سے باہر گندی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، میری اجازت کے بغیر یہ غیروں کی بیٹیوں کو جا کے
پھول پیش کرتا تھا، یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بہو بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالتا تھا، میں اس لیے اس کا حق کرتا ہوں، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے دین کو بالکل مذاق سمجھا، بڑے دیندار ہیں، ہم سے زیادہ دین کا ذمہ دار کوئی نہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، آسمان کا رب تو اس سے کیا مانگتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام نام ہی تہذیب کا ہے، یہ تیرا طرز زندگی، تیرا دستور حیات، اللہ کی قسم اگر یہ اسلام کے بغیر ہے تو تیرے پاس کوئی اسلام نہیں۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں دیکھا، اللہ اکبر، ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مولویوں کا وس چلے نا تو یہ عورتوں اندروں نہ نکل دے، اچھا سارا مولویوں پہ نکلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا عورتوں کو بازار میں، مرد بھی عورتیں بھی اکٹھے چل رہے ہیں، فرمایا یہ کیا ہو گیا انسانوں کو، مرد اور عورتیں اکٹھے، اور تو سنو اگر بازار میں نکلنا مجبوری ہے تو کونوں پہ کناروں پہ ہو کے چلا کرو، درمیان میں مت آیا کرو کہ اس سے تمہاری عزت کی چادر پہ داغ لگے گا۔ عورت تحفظ کرتا ہے، اسلام تحفظ کرتا ہے عورت کی عزت۔ اور اللہ کی قسم راوی بیان کرتے ہیں، ہم نے وہ منظر دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں اسلام کی حدود میں عورتیں نکلتی تھیں، دیواروں کے ساتھ ان کے کندھے گھس رہے ہوتے تھے، اتنا کناروں پہ جا کے چلتی تھی۔ اور جا کے مدینہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، اصحاب رسول کی زندگی میں کوئی ایک دو کیس ایسے پیش کرو، فلاں کی بیٹی فلاں کے بیٹے سے بھاگ کے جا کے کورٹ میں نکاح کرتی ہوئی گزری، کوئی ایک مثال ہے۔ تہذیب کی ہے اسلام نے، حدود دی ہیں اسلام نے۔ مجبوری ہے بازار میں جانا ہے، عورتیں بغیر پردہ کے گھر سے نہیں نکلیں گی، ولی کی اجازت بغیر گھر سے نہیں آئیں گی، آنا ہے مجبوری ہو گئی تو اب دیوار کے ساتھ چلیں گی۔ کوئی ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے، ایسی آزادی ایک غیر نہ جانے کون ہے، کس کماش کا ہے، وہ میری بہو بیٹی کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے بازار میں چلے، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، اسلام نہیں پسند کرتا اسے۔ شریعت کا اتباع، اللہ کی محبت کی پیروی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری، جنگ، امن نہیں جنگ۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سی بات تھی، مولوی ایسے ہی جذباتی ہو جاتے ہیں، اتنی باتیں بناتے ہیں، پورا جمعہ ہی اس پہ پڑھا دی، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، یہ پہلی شریعتوں سے بات چلی آ رہی ہے، اس شریعت میں، اسلام میں بھی قانون یہی ہے، جو بے حیا ہو گیا اس کے پلے باقی کچھ نہیں رہا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جو بے حیا ہو گیا، جس کے پاس حیا نہ رہی، جس کے پاس عزت نہ رہی، جو اپنی آبرو کا تحفظ نہ کر سکا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو گھر سے نکلی، اس کا معنی تو نے اللہ کی حد توڑی، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی نافرمانی کی، تو نے اسے پھول پیش کیا، تو جہنم کے راستے پہ رواں ہوگی اسے ساتھ لے کے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، فتوے آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، ساری کوئی غافل نہیں ہے اس سے۔ کورٹ میں شادی ہو رہی ہے، بائیکاٹ ہو گیا، ملنا جلنا ختم ہو گیا، کیا سارا کچھ آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ تیری بیٹی اپنے بیڈ روم میں تھی نہیں تھی، تو نے اس کی پرواہ کبھی نہیں کی۔ جنگ ہے جنگ، اور معمولی جنگ نہیں، انسانی تاریخ کی بڑی جنگوں میں سے، بڑے مارکوں میں سے ایک مارکہ جنگ یرموک جسے کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کے آخری دن ہے، چند دن بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سریر اعلی خلافت متمکن ہوئے، میدان لگا ہوا ہے، کیسر روم کی فوجیں اور بہت بڑا لشکر، اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ابو جندل
زرار بن ازور اور کئی سارے نام ہیں. کتاب و سنت کا دائی میں میدان جنگ میں دشمن کی فوجیں آمنے سامنے ہیں، صف بندی ہو چکی، مذاکرات کا دور شروع ہوا. جو کیسر روم کا نمائندہ تھا یہاں، اساکر کفار کا سالار تھا، ان کا بھٹیرا تھا، اس نے کہا میرے پاس تشریف لے آئے. چلے گئے، دیکھا اس کے خیمے میں ریشم کے قلین بچھے ہوئے ہیں، ریشم کے پردے لٹکے ہوئے ہیں. شریعت کی حدود کو یوں پامال کرنا حالت امن میں بغیر مجبوری کے، کوئی شرعی عذر نہیں. اللہ اکبر، یہاں مجبوریاں ہیں، یہاں جنگ ہے، تلواریں ننگی ہیں، سونتی ہوئی ہیں ایک دوسرے پر، تیر و تفنگ کی مار کارائی ہوا چاہتی ہے، لاشیں تڑپیں گے، گردنیں کٹیں گی، خون بہے گا، زمین سرخ ہوگی جوانوں کے لہو سے. حالت یہ ہے، یہ اپنے گھر سے سینکڑوں میل کی مسافت پہ ہیں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، ہوم گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں. کہا سنو او سردارو، تم محمد کے ماننے والوں کو ان قلینوں پہ بٹھانا چاہتے ہو جو ریشم سے بنے ہوئے ہیں؟ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے، ہم ریشم کے قلینوں پہ نہیں بیٹھتے. جنگ میں کہا مذاکرات کرنے تو یہیں آنا ہوگا. کہا نہیں کریں گے مذاکرات، جنگ میں تلوار کے ساتھ باتیں ہوں گی، تیرے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. ہاں اگر محمد کے ماننے والوں سے صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنی ہے تو پھر یہ ریشم و کم خواب چھوڑو، آؤ ننگی زمین پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کیا یہ آداب شاہی سے ناواقف تھے؟ کیا جنگ کی نزاکت کو نہیں سمجھتے تھے؟ اللہ کی قسم، دنیا ڈھونڈنا لے، چراغ لے کے ڈھونڈنا چاہے تو ابو عبیدہ جیسا عقل مند اور بصیرت والا انسان نہیں ملتا. کہا نہیں، ہمیں اپنے نبی کے دین سے، ہمیں اسلام کی تہذیب سے محبت ہے. یہ تہذیب کی بات عرض کرتا ہوں، اسلام تہذیب سکھاتا ہے، اسلام غیرت اور حمیت سکھاتا ہے، اسلام عزت سے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. فرمایا تیرے قلینوں پہ، ریشم کے قلینوں پہ نہیں بیٹھیں گے، خیمہ چھوڑ کے باہر آ، ننگی زمین پہ بیٹھ کے بات کریں. جاؤ جا کے تاریخ اٹھاؤ، نسل نامے اٹھاؤ، ابو عبیدہ جیسا روئے زمین پہ نظر آتا ہے، یزید بن ابی سفیان جیسا سردار کوئی دکھتا ہے، زرار بن ازور جیسا عظیم الشان جرنیل کوئی نظر آتا ہے، ابو جندل جیسا نجیب الطرفان غیرت مند کوئی دکھتا ہے روئے زمین پہ؟ کہا نہیں، یہ ریشم و کم خواب، یہ تہذیب ہے کافروں کی. اور میری بہن سن، یہ پھول دینا تہذیب ہے کافروں کی، یہ محمد کی تہذیب نہیں. تو محمد کی بیٹی ہے، تو اسلام کی بیٹی ہے، تو اسلام کے نام لیواؤں کی عزت ہے، تو اسلام کی دستار ہے. تو کسی کو پھول پیش کرے گی تو محمد کی چادر پہ داغ لگانے کا ارتکاب کرتی ہے. تجھے سمجھ نہیں ہے تو کیا کریں؟ فرمایا نہیں یہاں آئیں گے. اللہ اکبر. آیا. آپ سمجھ سکتے ہیں جنگ اس سے زیادہ نازک وقت کیا ہوگا؟ دشمن ہے، بھڑک گیا، کیا بنے گا؟ بنے جو بنتا ہے. سرور کونین کی تہذیب کو نہیں چھوڑی، نہیں بیٹھے قالین پہ، نہیں بیٹھے، باہر آیا، بیٹھے، بات کی، بات مذاکرات جو بھی ہوئے، اس نے سب کچھ لکھ کے کیسر روم کو بھیجا. اور سنو میرے بھائیو، چیچا وطنی کے غیرت مندو، اللہ کی قسم کیسر روم نے کہا لوگوں سنو میری بات سنو، اب شام وہ نہیں رہے گا جو تمہارے قبضے میں تھا. آج شام پہ محمد کا پرچم لہرائے. جنگ ہوئی نہیں تھی ابھی، فتح و شکست کے فیصلے ہوئے نہیں تھے ابھی. کس بات پہ؟ وہ مدینہ سے آنے والے اتنے غیرت مند ہیں، اتنے مہذب ہیں، اسلام کی تہذیب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ بھی انہوں نے ریشم کے قلین پہ بیٹھنا پسند نہیں کیا، مٹی پہ بیٹھ کے پسند کیا، مٹی پہ بیٹھ کے مذاکرات کرنا پسند کیا. فرمایا، کہا کیسر روم نے کہا سنو، شام نہیں رہے گا. مانا کیا تھا؟ شام کیسر روم کی سلطنت سے نکلا اور مدینے کے پرچم کے نیچے جا چکا. اور چشم کائنات نے دیکھا، صدیاں نہیں لگی. ہم روتے رہتے ہیں نا، مسلمان بڑے مظلوم ہیں، مسلمان بڑے مظلوم ہیں. اور میرے بھائیوں، مسلمان مظلوم ہیں. اسلام پہ سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں نے کیا. جو بائیڈن کہتا ہے کہ سیلیبریٹ کرو اور پھول دو، ٹرمپ حکم دے کے گیا. ہم ہر چیز کا الزام دیتے ہیں کافر کو.
یہ جو اندر شیطان بیٹھا ہوا نا یہ اکساتا ہے کس کی بہو بیٹی ہے کلمہ پڑھنے والے کی، باپ پہلی صف کا نمازی ہے، تہجد کا مؤذن ہے، ماں کا چہرہ سفید ہو گیا، جھریاں پڑ گئی، آنکھوں پہ 6 نمبر کی اینک لگی ہے، کتاب وہ و بیچاری سنت کا کہتی ہے دائی مولوی صاحب بیت پڑھے الحکمت۔ الفاظ والا پڑھے حروف والا قرآن لے کے دینا، یہ قرآن پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور بیٹی کہاں ہے؟ وہ سڑک کے کونے پہ کھڑی ہے کسی کو پھول دینے کے چکر میں۔ تہذیب اسلام سے مذاق ہم نے کیا، اسلام کی تعلیمات پہ ظلم ہم نے کیا، یہ تھے غیرت والے لوگ، کہا نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے تیرے قالینوں پہ، باہر آ کے بات کر۔ اللہ کی قسم صدیاں نہیں لگی، چند دن گزرے تھے، یرموک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور شام سارا مدینہ کا ایک صوبہ تھا۔ یہ وہ تھے، یہ یزید بن ابی سفیان۔ میں تو واقفیت نہیں نا اپنے بڑوں سے، پوچھ کے دیکھ لو کرکٹر کون کون ہیں، اب جو ٹیم میدان میں ہے کون کون پلیئر ان ہیں، کون کون ڈراپ ہیں، اور وہ پیچھے پویلین میں کون کون بیٹھا ہوا، سب پتا۔ یزید بن ابی سفیان کون تھا؟ ہماری بلا سے ہمارا کیا لگتا ہے؟ یہ ننگی زمین پہ بیٹھ کے مذاکراتی ٹیم کا ایک ممبر یزید بن ابی سفیان، مدینہ سے خط جاری ہوا، یزید بن ابی سفیان کو سارے مفتوح علاقے شام کا گورنر بنا دیا گیا، جو محمد کی عظمت کے لیے دین کے احترام میں قلیم پہ نہیں بیٹھا تھا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قلیم بنانے والی فیکٹریوں کا مالک بنا دیا، زمینوں کا مالک بنا دیا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة۔ وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، پھولوں سے، اظہار محبت سے، لو لیٹر سے، کارڈ سے، SMS سے۔ مولوی نے کہا تھا پھول نہیں دینے، موبائل ہے نا اس سے پھول بنا کے، نہیں، نہ ہاتھ سے دینے، نہ موبائل سے دینے، نہ قلم سے دینے، کچھ نہیں دینا۔ تو اپنے باپ کی عزت ہے، تو اسلام کی عزت ہے، تو اپنے باپ کی بیٹی ہے، تو محمد سید الکونین کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری نسبت مدینے کے ساتھ جڑی ہے، اور جو تہذیب مدینہ سے چلی ہے وہ تو یورپ کی تہذیب کو مٹانے کے لیے آئی ہے، جو تہذیب مدینہ سے آئی ہے وہ تو مغربی تہذیب کو پامال کرنے کے لیے، روندنے کے لیے آئی ہے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا پوری زمین پہ تہذیب اسلام کی تہذیب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تہذیب تہذیب کہلانے کا حق نہیں رکھتی۔ آج تو محمد کی بیٹی، اللہ کی توحید کا نام لینے والی اور سرور کونین کا کلمہ پڑھنے والی، تو کسی کو پھول پیش کرے، جا کے وہاں سے فلاور شاپ سے خریدے، یا SMS کرے، یا تو ایک پکچر بنا کے موبائل کے ذریعے سے واٹس ایپ کرے، ٹویٹر پہ بھیجے، اور سن میری بیٹی میری بہن سن، اللہ کی قسم اگر تیری نسبت مدینہ کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، کوئی حق نہیں ہے تجھے کسی کو اظہار محبت کا۔ ہاں اگر محبت کے جذبات بہت ہیں، بڑے متلاطم ہیں، باپ سے محبت کا اظہار کر، اس کی خدمت کر، ماں سے محبت کا اظہار کر، اس کے ہاتھ بٹا، اس کے لیے خیر کی، ہدایت کی، بھلائی کی دعائیں کر۔ ہاں یہ سارے جو صنفی جذبات ہیں انہیں سنبھال کے رکھ، اللہ تجھے جب تیرا خامد عطا کرے گا پھر یہ محبت اس پہ لوٹانا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا اللہ اکبر۔ آج فروری کی 12 تاریخ ہے، اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے مہینے مارچ 6 مارچ کو انشاءاللہ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سالانہ جلسہ کروا لیں۔ ہاں جی، میں ہونے پوچھنے بعد نہ کہ آج مولوی کی مرضی کرنا، ایسے آپ کہتے نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، میں عذرائے مذاق کہتا ہوں۔ جلسے میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس پر بات کروں گا۔ اداروں کے لیے جلسے زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ کو پتا ہے میں خطیب ہوں اور اللہ کے فضل سے 22 سال ہو گئے جلسے کرتے ہوئے۔ یہ دعوت کا کام اور پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں اجتماع ہو رہا ہے، شیخ صاحب خطاب کر رہے ہیں، یورپ میں پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں،
بہت سارے اس کے فوائد ہیں، لیکن میں چونکہ ایک ادارے کا ذمہ دار ہوں، آپ ایک ادارے کو چلانے والے لوگ، ادارے کی زندگی کے لیے جلسوں کا ہونا ضروری ہے۔ جلسے کا معنی دعوت، تبلیغ، لڑائی والے جلسے نہیں ہو، تیری بہن وہ والے جلسے نہیں، وہ نقصان ہوتا ہے اصلاح کے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو 6 مارچ بروز ہفتہ رات کو انشاءاللہ یہاں جلسہ کریں گے۔ اچھا سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کیا آ جائے، تسی میرے تو بہتے سیانے، تو انہوں پتہ ہے مولوی صاحب نے اگلی گل کی کرنی، 2 کام آپ نے کرنے ہیں، باقی اللہ نے زندگی رکھی تو میں کروں گا انشاءاللہ۔ ایک کام، آپ بہترین میڈیا ہیں، اشتہار چھپ کے آ گئے ہیں، انویٹیشن کارڈ بھی ہوں گے، باقی بھی سارا کچھ ہم استعمال کریں گے، لیکن آپ بہترین میڈیا ہیں اور آپ کے پاس پورے چینل ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان واٹس ایپ استعمال کرنے والے، فیس بک والے میرے بھائی سن لیں، لطیفے آپ شیئر کرتے ہیں، مجھے بھی بہت آتے ہیں، چیچا وطنی کے بہت سارے لوگ میرے ساتھ ایڈ ہیں، لیکن 2-4 ساتھیاں وغیرہ میں نے کسی کی وال پہ کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں خطبہ جمعہ سے کوئی حدیث سن کے آپ نے وہ شیئر کی۔ یہ جو موبائل ہے نا، یہ ایک نعمت ہے، اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کے متعلق سوال ہو۔ سب بھائی اپنی زبان بھی اور اپنا موبائل بھی یہ استعمال کرنا ہے کہ بھائی جامعہ کتاب و شاہد العلوم سنت میں کا حضرت دائی مفتی اصغر بیت حازم صاحب رحمۃ الحکمہ۔ اللہ علیہ کے اس ادارے میں مرکز اہل حدیث میں 6 مارچ کو نماز عشاء کے بعد سالانہ جلسہ عام ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، آنے والا گاہک ہے، کہاں سے آئے ہو جی؟ 12 چک سے، ماشاءاللہ یار دھیان رکھنا، 6 مارچ میں ذرا چکر لانا، انشاءاللہ کھانا بھی کھلاؤں گے، جناب جلسہ بھی سنا، آئے نہ آئے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، آپ اللہ کے ہاں انشاءاللہ اجر و ثواب کے حقدار ہیں۔ اور میں سب بھائیوں سے جو موبائل استعمال کرتے ہیں انہیں التماس کروں گا کہ کم از کم ایک دن میں 2 پوسٹیں آپ کی جلسے کی نسبت سے ضرور ہونی چاہیے۔ ایک کام یہ آپ نے کرنا ہے، پوری تحصیل سے یہاں لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، تحصیل کا کوئی گاؤں ایسا نہ ہو جن تک دعوت آپ کی وجہ سے نہ پہنچے، سب تک بات پہنچاؤ۔ لوگ کتنے آتے ہیں یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کام دعوت دینا، ہمارا کام محنت کرنا ہے، کھیت تیار کر کے اس میں بیج ڈالنا ہے، فصلیں تو وہ اگاتا ہے اور پھل تو وہ لگاتا ہے، ہم تو ذمہ دار ہیں یہ کام کرنا۔ اور جو دوسرا کام کرنا ہے وہ دساں کیا پہ کر لو،